جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے پہنچ چکے تھے کہ بعد میں آئے. علماء تشریف رکھتے ہیں جی. جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے مسجد اقصی میں پہنچ چکے تھے. تو حضور تو براق پر آئے اور براق کی بڑی سپیڈ ہے, بڑی اس کی رفتار ہے. جہاں اس کی نگاہ کی حد ہوتی ہے وہاں اس کا اگلا قدم جاتا ہے. جب اگلا قدم پڑتا ہوگا پھر نگاہ کی حد آگے پھر اور اتنی ہو جاتی ہوگی. اور وہ نظر بھی اس کی کوئی وہ براق دنیا والا تو تھا نہیں, جنت کا براق تھا, تو اس کی آنکھیں تو بڑی تیز ہوگی. تو فرمایا جہاں اس کی نگاہ ختم ہوتی تھی وہاں اس کا اگلا قدم ہوتا تھا. تو جب اس طرح کی سواری پر حضور تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو آپ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے. تو جب قبر میں نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقصی میں تو پھر حضور کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے تھے. کیوں بلا نماز پہ بھی تو ٹائم لگنا ہے نا. اگر وہ قیام میں کھڑے تھے, حدیث میں لفظ ہے قائم یصلی, کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, تو قیام کے بعد انہوں نے سجدے بھی کیے ہوگے. بنی اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا تو قیام کے بعد سجدے کیے ہوگے. 2 سجدوں کے بعد اتحیات پڑھی ہوگی. اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیرا ہوگا اور سلام پھیرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام قبر سے نکلے ہوگے, مسجد اقصی میں پہنچے ہوگے. حضور تو گیا جبریل کے ساتھ اور براق کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کس چیز پر گیا تھے جو حضور سے بھی پہلے پہنچ گئے. تو یہاں یہ بات بتانی مقصود ہے کہ حضور کو براق پر اس لیے لے کے جایا گیا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک پروٹوکول دیا جانا تھا. اگر حضور اپنی رفتار سے جاتے تو جو موسیٰ علیہ السلام جو حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ان کی اتنی رفتار ہے کہ جنت کا براق بعد میں پہنچا, موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ چکے ہیں. تو موسیٰ کے امام محمد مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. بلکہ حضور کو تو رفتار کی ضرورت ہی نہیں ہے, قدم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور میں اس کا حوالہ حدیث سے دوں گا. سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے اور حدیث کی کتابوں میں. حضور نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ حضور کے پیچھے صفیں بنا کے کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درمیان یوں ہاتھ کیا پھر پیچھے ہٹا لیا, ایسے ہاتھ کیا پھر کیا کیا, اس ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیا. نماز مکمل کی. سلام پھیرنے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ جانتے ہو میں نے نماز میں ہاتھ آگے کیوں کیا تھا. اب صحابہ آگے سے جواب دیتے, یا رسول اللہ سی تو خشوع خضوع نال انج کر کے نماز بھی پڑھتے سی, سانو تو پتہ ہی نہیں لگا بھی تسی ہاتھ لگا کیتا بھی ہے کہ نہیں. ایویں نا. تو چاہیے یہ تھا کہ حضور صحابہ سے پہلا سوال یہ کرتے کہ میرے صحابہ نماز میں میں نے ایسے ہاتھ آگے کیا تھا, تم میں سے کسی نے دیکھا تھا. بات سمجھ آئی. پھر صحابہ میں سے کوئی کہتا کہ یا رسول اللہ ہاں میں دیکھا سی, پھر حضور اگلی بات بتاتے. لیکن حضور نے یہ نہیں پوچھا, حالانکہ حضور کے صحابہ تو بڑے ادب سے نماز پڑھنے والے تھے. ہم نماز میں آنکھیں ادھر ادھر پھیرتے ہیں, حضور کے صحابہ تو بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہوں گے. لیکن حضور کے صحابہ کے خشوع و خضوع اور ہمارے خشوع و خضوع میں ایک فرق ہے جس کو عاشقوں نے بیان فرمایا, اور وہ فرق یہ ہے ہمارا نماز کے اندر خشوع و خضوع یہ ہے کہ ہم سجدے کی جگہ پر دیکھیں. صحابہ کا نماز میں خشوع و خضوع یہ تھا کہ وہ چہرہ بددعا کی طرف دیکھا کرتے. سبحان اللہ. ہماری نماز کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم سجدے کی جگہ پہ دیکھیں. صحابہ کی نماز اس وقت صحیح ہوتی تھی جب وہ حضور کی طرف دیکھا کرتے تھے. تو حضور کو پتا تھا کہ یہ میری طرف تو دیکھ ہی رہے ہوں گے, اس لیے یہ نہیں پوچھا کہ کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں. حضور کو یہ پہلے ہی پتا تھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں نا, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز
نہ ہو میری نماز کا امام. تو وہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے حضور کا جس میں مبارک موجود تھا تو صحابہ سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھتے تھے, نماز نیت کر کے حضور کو لینے دے رہے تھے. اور ہمارے سامنے حضور کا وجود نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, جسم کے لحاظ سے سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں لیکن دل ہمارا مدینہ کی طرف ہوتا ہے. رات اسی وقت بات کر رہا تھا میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی نے دیکھا نا, حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے میں نے ہاتھ آگے کیوں بڑھایا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ اور اس کا رسول جانے. تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جنت کے اندر انگور کے خوشے کو میں اس بیل سے توڑنے لگا تھا. نماز میں یوں ہاتھ اس لیے بڑھایا کہ جنت کی بیل سے انگور کا خوشہ توڑنے لگا تھا. اب یہاں رک کے ایک بات قابل غور ہے کہ جو مصطفیٰ یوں ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ جنت میں پہنچتا ہے. انہیں براق کی ضرورت تھی کیا مسجد اقصی میں جانے کے لیے؟ بات سمجھ آئی؟ یوں ہاتھ بڑھائے تو کہاں پہنچتا ہے؟ اور جنت تو بڑی دور ہے, تو مسجد اقصی میں جانے کے لیے براق کی ضرورت تھی. آگے ایک اور بات بھی قابل غور ہے, آپ یہ بتائیں کہ بندے کا ہاتھ دور جاتا ہے یا نظر دور جاتی ہے؟ جی ہاتھ یہاں تک جاتا ہے اور نظر بڑی دور جاتی ہے. تو ہم گن بھی نہیں سکتے کہ ہاتھ سے کتنے گنا زیادہ آگے نظر جاتی ہے. ہاتھ یہاں پہنچتا ہے, نظر بہت دور پر جاتی ہے. تو پھر کہنے دیجئے مجھے کہ میرے آقا ہاتھ بڑھائے تو جنت میں پہنچتا ہے, نظر اٹھائے تو رب ذوالجلال کے رخ سے رب ذوالجلال کی ذات اقدس پہ پڑتی ہے. حضور ہمارے لحاظ سے بشر ہیں کہ ہماری طرح دیکھتے. میرے حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے. تو فرمایا, میں عرض کر رہا تھا, فرمایا کہ ہاتھ آگے اس لیے بڑھایا کہ جنت سے میں انگور کا خوشہ توڑنے لگا تھا. تو ہاتھ سے تو نظر بہت دور جاتی ہے, تو حضور ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں پہنچتا ہے اور نظر اٹھائیں تو کہاں پہنچے گی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ نظر کہاں پہنچے گی؟ اس لیے میرے حضور نے فرمایا رأیتہ فی احسن صورت, میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا. اور کیسے دیکھا اس کی بھی بات کرتا ہوں. اب ایک اور میرے ذہن میں بات آئی کہ وہ حضور فرماتے ہیں اگر میں توڑ لیتا تو قیامت تک میری امت کھاتی ختم نہ ہوتا. اگر میں توڑ لیتا قیامت تک میری امت کھاتی وہ ختم نہ ہوتا. اور یوں پکڑا تھا 2 انگلیوں اور 1 انگوٹھے میں. پتا چلا کہ میرے حضور کی 2 انگلیوں اور 1 انگوٹھے میں جو چیز ہو وہ امت قیامت تک کھائے تو ختم نہیں ہوتی. میرا حضور پورا ہاتھ کھول دے تو میرے مصطفیٰ کی عطا کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات گرامی قدر اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. وقت تھوڑا ہے نہیں تو اس پر میں بہت گفتگو کرتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء جو ہیں وہ منتظر ہیں اور حضور سرور عالم مسجد اقصی میں وہاں پہنچے. اب حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی. جب نماز پڑھائی تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ کیجئے جب نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی تو کیا کہا ہوگا پیچھے سے امام نے. اس کے بعد اتحیات کون سی پڑھی ہوگی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اب محمد رسول اللہ آ گئے ہیں تو یہ اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے رسول اور نبی تھے. میرے مصطفیٰ نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں.
اور سارے نبی اور رسول حضور کا کلمہ پڑھنے والے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ معراج کے معجزے کی جو زمین سے زمین تک باتیں ہیں ان پر میں گفتگو کر رہا ہوں. آگے اگر کرے تو پھر بہت آگے بڑھ جائے گی بات. تو پھر یہ کہ حضور فرماتے ہیں رأیتہ فی احسن صورۃ. ایک دن صبح کا وقت تھا, فجر ٹائم. حضور تھوڑا سا وقت سے لیٹ تشریف لائے اور نماز پڑھائی. پھر صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ جانتے ہو کہ میں کیوں لیٹ آیا ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. حضور نے فرمایا کہ آتانی لیلۃ ربی, اس رات میرے پاس رب تشریف لایا. سبحان اللہ. جس طرح اس کی شان کے لائق. اب جی براق کی ضرورت تھی حضور کو, یہاں ضرورت کہاں گئی براق کی؟ حضور فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہو کہ مالا الاعلیٰ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ وہ کس بات میں آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں؟ اب مالا الاعلیٰ وہ فرشتے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں, جو تقدیر اور ثواب اور عذاب کے معاملات لکھتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ لا ادری, میں نہیں جانتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کی شان کے لائق تھا اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان میں یوں رکھ دیا. اب اللہ کا ہاتھ بھی لیسا کمثلہ شیء, کوئی چیز بھی اس جیسی نہیں ہے. وہ اللہ کو معلوم کہ کس طرح ہے, جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا. یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی بات علماء کے لیے میں عرض کرتا جاؤں کہ قرآن کریم میں تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والا ہے وہ جس کے دست قدرت میں ساری زمین و آسمان ہے. اور جب حضور کے وہی دست قدرت رب نے حضور کے کندھوں میں رکھا تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے دو کندھوں کے درمیان میں اللہ پاک نے اپنا دست قدرت رکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زمین و آسمان کی بادشاہی جس دست قدرت میں ہے وہ تو حضور کے دو کندھوں کے درمیان ہوا. تو پھر جو کندھوں کا باقی حصہ بچا وہ تو کائنات سے بھی حضور کا بڑا ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی سوال کیا, حل تدری فیما یختصم المالا والاعلیٰ, جانتے ہو آپ کہ بالا والاعلیٰ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے دست قدرت رکھا اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی. علمت ما بین السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں تھا مجھے سارا معلوم ہو گیا. اب جب اللہ نے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا ہاں یا اللہ, میں جانتا ہوں وہ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں. اب وہ فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے اور حضور نے سن کے برائے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں وہ اس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں. تو یہ میرے مصطفیٰ کی سننے کی طاقت ہوئی کہ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اور عرش کے پاس فرشتے بات کر رہے ہیں, حضور سن رہے ہیں. اب یہ بتاؤ پھر ایک مسئلہ سوال وہی آ گیا کہ سننے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا دیکھنے کی؟ جی, بندہ دیکھ لینا ہے زیادہ دور لیکن آواز اتنی زیادہ دور تو مطلب دیکھنے کی طاقت سننے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور میرے مصطفیٰ کے سننے کی طاقت اتنی ہے کہ عرش کے پاس جو فرشتے بات کرتے ہیں مصطفیٰ مدینہ میں بیٹھ کے سنتے ہیں, تو میرے مصطفیٰ کی دیکھنے کی طاقت کتنی ہوگی؟ تو اس لیے اللہ حضرت فرماتے دور و نزدیک سے سننے والے وہ دان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان ہے. تو فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کا یہ ایک بار زیارت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ معراج والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار میرے آقا علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رب ذوالجلال بار بار ہمیشہ خود بار بار حضور کی طرف دیکھتا ہے. اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, قرآن میں موجود ہے. ہم آپ کے چہرے کو آسمان میں اٹھتا دیکھتے, اور قرآن میں موجود ہے والذی یراک حین تقوم,
वतकल्लुबक फी साजिदीन, वो ज़ात जब आप क़याम करते हो तो वो आपको देखता है, जब आप शहबाज सजदा करने वालों के दरमियान आप घूमते फिरते हो या सजदा करने वालों की पुश्तों से पुश्तों में मुंतकिल होते हो तो अल्लाह पाक आपको उस वक्त भी देखता है। कुरान करीम में एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया इन्नका बिअयुनिना, ऐ महबूब आप हमारी निगाहों में रहते हो। तो महबूब वो है जो हर वक्त अल्लाह की निगाहों में, और अल्लाह हर वक्त महबूब को अपने जल्बों का जो है वो मुश्ताक बनाता है, अपने जल्बों से सरफराज फरमाता है। तो ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर नबी बड़ी शान और शौकत वाला है, लेकिन हमें जो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम जो जिनके हम उम्मती हैं, हमें जिनका उम्मती बनाया, उनकी अज़मत और शान ये है कि सारी शान और मकाम और मर्तबे पीछे रह जाते हैं और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का रुतबा उससे आगे निकल जाता है। अकल वाले, शान वाले, कमाल वाले, हुस्न वाले यूं देखते रह जाते हैं कि वो जाने शान मुस्तफा। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का कमाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी ये अज़मत है। इसलिए कि हमें हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए और अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इतनी अज़मत और शान वाले रसूल अलैहिस्सलाम हमें अता फरमाए।